بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے بڑے بزرگوں کو، اپنے چچاؤں کو شراب پلا رہا تھا کھجور کی۔ یاد رکھیں کہ یہ تب کی بات ہے جب اسلام میں شراب کی حرمت نہیں آئی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو، یعنی قبیلے کے بڑے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، تو اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ تو جیسی اس نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو طلحہ انصاری، جو کہ حضرت انس بن مالک کے سوتیلے والد تھے، انہوں نے کہا کہ سارے مٹکے توڑ دو اور اس شراب کو بہا دو۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر ذکر کیا۔ اس میں دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کا حق ادا کر دیا۔ کہ شراب پی رہے ہیں، مٹکوں کے اندر شراب موجود ہے، حضرت انس بن مالک جو ان کے بچے ہیں وہ ان کو شراب سرو کر رہے ہیں، دے رہے ہیں سب کو، سب کے ہاتھوں میں گلاس ہیں، پیالے ہیں، جام ہیں، جو بھی ہے، اور شراب پی رہے ہیں۔ اور ایک گزرنے والا شخص کہتا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس کی آواز سنتے ہی سب نے اپنے ہاتھوں میں جو تھا اس کو بہا دیا، گرا دیا، اور جو مٹکوں میں پڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی فوراً حکم دیا کہ مٹکے توڑ کے شراب بہا دو۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شراب پی جا رہی ہے، جیسے ہی حکم آیا فوراً شراب پینا بھی چھوڑ دی، جو پڑی ہوئی تھی اس کو بھی بہا دینے کا حکم دے دیا۔ یہ ہے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حق۔ لیکن افسوس آج ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی معلوم ہوتی ہیں، باوجود اس کے ہم کرنے والے کام کر نہیں رہے ہوتے اور رک جانے والے کاموں سے رک نہیں رہے ہوتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر مزید اس پر یہ کہ آج اس دور کے اندر یعنی نہ اطاعت کا جذبہ ہے، نہ اطاعت کا حق ادا کیا جا رہا ہے، ہاں الٹا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ تھے جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کوئی ایسا کام سر انجام دے رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی شخص آ کر کے یہ کہتا ہے کہ قرآن نے اس کو منع کیا، حدیث نے اس کو منع کیا، اسلام نے اس کو منع کیا، آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ کیا کریں گے اس وقت؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بڑی اہم بات
اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ کہ حضرت انس بن مالک جو کہ اپنے بڑوں کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، تو یاد رکھیں کہ گھر، قبیلے، خاندان کے بڑے بزرگوں کی خدمت یہ بہت بڑا دینی فریضہ ہے، اور یہ بڑی سعادت مندی کا کام ہے، اور بزرگوں کی خدمت کرنا بالیقین اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے۔ اور پھر اس میں بڑی اہم بات وہ یہ کہ جب آپ اپنے بچپنے میں یا اپنے لڑکپن میں یا اپنی چھوٹی عمر میں اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت آپ کے زمانے کے جو چھوٹے ہوں گے وہ آپ کی خدمت کریں گے، وہ آپ کا ادب کریں گے، وہ آپ کا احترام کریں گے، وہ آپ کا لحاظ کریں گے، وہ آپ کا خیال کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بوڑھے شخص کی مدد کرتا ہے، کسی بوڑھے شخص کی مشکل وقت میں اس کی کوئی خدمت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت روئے زمین میں ایک ایسا شخص مقرر فرما دیتا ہے اسی وقت جو اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے گا۔ یعنی یہ ایسا کام ہے کہ جو آپ اپنے بڑھاپے کے لیے آسانی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی جوانی میں، اپنے طاقت کے زمانے میں، قوت کے زمانے میں جب اللہ رب العزت نے آپ کو قوت عطا فرما رکھی ہے، جسمانی طاقت عطا فرما رکھی ہے، اس وقت اگر آپ کمزور اور ضعیف بڑے بوڑھوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا آپ ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مختلف کاموں میں آپ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے بڑھاپے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور جس روایت کو مفہوماً پیش کیا وہ تو عام کسی بڑے بوڑھے کا ذکر ہے کہ جب آپ کسی عام شخص جو بوڑھا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کی آپ خدمت کرتے ہیں، تو اللہ ایک شخص کو مقرر کر دیتا ہے اسی وقت جو آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرے گا یا آپ کی مدد کرے گا۔ تو گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں، والدین، ان کی خدمت تو حق ہے اولاد پر، ان کی خدمت تو فرض ہے اولاد پر۔ اللہ رب العزت نے احسان کرنا مانگا ہے کہ احسان کرو، اور رب کائنات نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اگر قرآن میں کثیر مقامات پر کسی چیز کا ذکر کیا تو وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ وہ عمل ہے جو آپ کی اولاد آپ کو لوٹائے گی۔ اگر آپ نے حسن سلوک نہ کیا، اگر آپ نے اچھا برتاؤ نہ کیا، اچھے انداز میں خدمت نہ کی، بڑھاپے میں اپنے والدین کے بہترین ساتھی نہ بنے، تو پھر آپ کا بڑھاپا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے بڑھاپے میں اولاد کے ہوتے ہوئے آپ بے جار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑے بوڑھوں کا ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی اہم بات جس کا پہلے ذکر کر دیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اس طرح اطاعت شعاری کی، اطاعت گزاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔